برکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام تربیتی لیکچر کے حوالہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسکول انتظامیہ کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک اس کے لمحات کی قدر کریں، ضائع ہونے سے بچائیں، بلکہ اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے ماہ رمضان ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی کے اطوار بدلیں، افکار بدلیں، انداز بدلیں، تو آئیے رمضان شریف ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ کیسے کہ اگر آپ رمضان المبارک سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو آئیے رمضان شریف میں آپ یہ نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے بیٹا؟ ہم جو بچے پڑھیں گے وہ بلند آواز سے بولیں گے۔ آپ نے کیا کرنا بیٹا؟ 5 وقت سارے پڑھو گے 5 وقت نماز؟ شاباش شاباش۔ اچھا، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا؟ چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو آپ نے بیٹا قرآن کریم سے وفا کرنی ہے۔ قرآن کریم سے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے وفا کیسے کرنی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر، قرآن کریم پر عمل کر کے۔ کیسے وفا کرنی ہے؟ کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ بیٹا اگر پورا سال آپ کا معمول نہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، تو رمضان شریف بہترین موقع ہے۔ آپ رمضان شریف میں ہر روز تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایک مہینہ بندہ ایک کام کرتا ہے تو مہینے کے اندر اندر اس کا معمول بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر سمجھیں اللہ نے توفیق دی، اب آپ کی مرضی کہ آپ استقامت اختیار کریں یا نہ کریں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر روز صبح کیا کرنا ہے بیٹا؟ قرآن کریم کی کریں گے تلاوت؟ کون کون کرے گا؟ چلیں شاباش۔ اچھا، جو بڑے بچے ہیں، آپ نے بیٹا قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو اور اس کے ساتھ یہ کوشش کرو کہ ہر روز کی ایک آیت، کتنی آیات؟ کم از کم ایک آیت، اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھو۔ قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ جب قرآن سمجھ آئے گا تو قرآن پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر رمضان شریف میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بیٹا حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ کس چیز کا خیال رکھیں؟ حقوق العباد کیا ہیں؟ کوئی پتہ ہے کسی کو بیٹا؟ ہاں جی، آپ کو تو ضرور پتہ ہوگا، بڑے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ بیٹا حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ کس کے حقوق؟ ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد، کس کے حقوق؟ بندوں کے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا۔ کس کا حق ہے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر معاشرے کے دیگر افراد کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے،
جو بھی آپ سے بڑے آپ ان کا احترام کریں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ بڑوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت. چھوٹوں کے ساتھ شفقت، چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بیٹا معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا. جو خود بڑوں کی عزت نہیں کرتے کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. اور جو خود بڑوں کی عزت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ چھوٹے آپ سے پیار کریں، چھوٹے آپ کا احترام کریں، آپ کا ادب کریں، وہ اچھے انداز سے پیش آئیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹوں سے پیار کریں گے تو چھوٹے آپ کی عزت کریں گے. تو سارے بچے کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی؟ کون کون کوشش کرے گا بیٹا؟ شاباش. اچھا، ایک بڑی اہم بات، اگر آپ چاہتے ہو نا کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں، اللہ آپ پر راضی ہو، لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا انداز اپنائیں اپنی زندگی میں کہ بیٹا جھوٹ سے پرہیز کریں. جھوٹ سے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی، آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا؟ پھر بولو جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ جو جھوٹ بندہ بولتا ہو اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں؟ کرتے ہیں اعتماد بیٹا؟ اچھا، جھوٹے بندے کی معاشرے میں کبھی کسی نے عزت کی ہے؟ نہیں کی عزت. ٹھیک ہے، دنیا میں جھوٹے کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو جب دنیا میں عزت نہیں تو آخرت میں بھی جھوٹے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو اب عزت کس میں ہے؟ جھوٹ نہ بولنے میں اور سچائی کو اختیار کرنے میں. تو پیارے بچوں، اپنی زندگی میں اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو اس بات پر عمل کرو جو مرضی ہو جائے. کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، کوئی بھی چیز دوں گا، جھوٹ بولو، تو آپ نے کہنا نہیں، کیونکہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے لوگ بندے کی عزت نہیں کرتے. تو آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ سچائی والا. کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اور سچ میں برکت ہے. سچ میں کیا ہے؟ سچ بولنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے بندے بھی، اور سچ بولنے والے پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. سچ بولنے والے پر لوگ، تو آپ سب بچے کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی؟ سارے عمل کرو گے بیٹا؟ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں آپ کے اسکول میں آیا تھا، کس کس کو یاد ہے؟ میں نے کچھ بیان بھی کیا تھا ادھر، کوئی باتیں کی تھی آپ سے؟ کس کس کو یاد ہے بیٹا کہ میں آیا تھا؟ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو باتیں میں نے گزشتہ سال رمضان المبارک میں آپ کو بتائی تھی ان میں سے کوئی ایک بات کسی کو یاد ہو؟ آجو بیٹا آگے آجو. شاباش. کتابوں کا احترام کرنا. شاباش. اچھا، ایک تو میں نے بتایا تھا کتاب کا، کتاب کے ساتھ دو چیزیں اور بتائی تھی. ہاں، ایک تو یہ سامنے کچھ کھڑے ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ہاں، تو میں نے دوسری بات کیا بتائی تھی؟ اساتذہ کا احترام کرنا. تیسرا میں نے بتایا تھا جدھر آپ کھڑی ہو، کس جگہ پہ کھڑی ہو؟ اسکول میں. اسکول میں. تو میں نے کیا بتایا تھا؟ اسکول کا احترام کرنا. ہاں جی، اب یہ تینوں باتیں دہراؤ ذرا، کیا میں نے بتائی تھی؟ کتابوں کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا اور اسکول کا احترام کرنا. بیٹا گزشتہ سال میں نے یہ تین باتیں آپ کو بتائی تھی. کون کون سی والا بولو؟ سب سے پہلے کون سی تھی؟ دوسری کون سی بتائی تھی؟ اور تیسری بات کون سی بتائی تھی؟ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے. اور کوئی بھی بتائے گا بیٹا؟ چلے. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی بات میں نے بتائی ہو جو کسی بچے کو یاد ہو؟
ہاں جی بیٹا، کوئی بات یاد ہے؟ کسی کو کوئی بات یاد ہو تو؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آج جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بات کسی کو 3 باتیں یاد ہوں تو جو 3 باتیں ادھر آ کے بتا دے اس کو ابھی انعام ملے گا۔ ہاں جی بیٹا، بیٹا میں نے اتنی آسان آسان بات، آ جاؤ میری بیٹی، شاباش۔ اونچی آواز سے ان کو بتاؤ، ادھر منہ کرو، شاباش۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ایک اور بتا دو، ایک اور بتا دو۔ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کوئی بات بتا دو پھر۔ چلو روزے رکھنا یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ نماز، قرآن، اور تیسری بات کیا بتائی ہے؟ گھر میں بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تو کوئی بات بڑوں بتا۔ سے احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا۔ شاباش، یہ لو بیٹا آپ کا انعام۔ اچھا بیٹا، آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ سب بچوں نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ گزشتہ سال میں رمضان المبارک میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے تمام بچوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، لیکن میرے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، تو یہ کتاب میں نے لکھی ہے، تحفہ نماز۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اس کتاب میں بیٹا نماز کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے ضروری مسائل ذکر کیے ہیں۔ جو بچے یہ کتاب لینا چاہیں وہ اسکول سے لازمی لے سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری کام وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کا ترجمہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ نماز کا ترجمہ آپ نے بیٹا جب تک آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں یاد ہوگا تو اس وقت تک نماز پڑھنے میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ میں سٹاف کے لیے یہ کتاب نصاب حیات جو پہلے بھی پرنسپل صاحبہ کو پیش کر چکا ہوں، سٹاف کے لیے تحفہ ہے کہ بالخصوص رمضان شریف میں آپ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔ ویسے تو یہ 1100 موضوعات پر مشتمل ہے، اس کی 5 جلدیں اور پہلی جلد یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں 313 موضوعات ہیں۔ نام ہے نصاب حیات، یعنی زندگی کا نصاب۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا ذکر اس میں کروں، تو سٹاف اس سے ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا صاحب نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو درس دیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، طلباء و طالبات کو کامیابی عطا فرما، اس ادارے کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔
ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے فضل، اپنی رحمت کاملہ کے مطابق یا اللہ ملک پاکستان کے حالات پر اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔